آپ یہ سب کچھ میرے لیے کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں مولانا احتشام صاحب کا کہ جن کے وجہ سے یہاں مولانا یوسف صاحب سے ملاقات ہوئی اور باقی تمام دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ سب لوگ خوش قسمت ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کی نورانیت، ان کی برکت آپ کے ساتھ ہے، اور اب پوری دنیا میں اس شہر کی پہچان جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ لوگ جو ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے تمنائیں کرتے ہیں، اور آپ کو ان کا یہاں برکت یہاں موجود ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کے درمیان یہاں ہوں۔ میں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور پچھلے کچھ عرصے سے یہ باتیں میں ہر جگہ جا کر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بچے ویڈیو بنا رہے ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ یہ دوست آپ کو ویڈیو دے دیں گے بعد میں، آپ دے دیں گے ان کو ویڈیو؟ جو لینا چاہے ویڈیو آپ آفس سے لے لیجئے گا، لیکن میری توجہ سے بات سنیے گا، اور ہم اس گفتگو میں سچ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سے میں سچ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں؟ سچ؟ ماشاءاللہ۔ پیچھے کچھ لوگوں نے دو ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، دو ہاتھ بھی کھڑے کیے۔ اب اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے حالات کیوں خراب ہیں، تو ہم میں سے اکثر کا یہ خیال ہوگا کہ پاکستان کے اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بڑی انسرٹینٹی ہے۔ بیٹا اس کو بند کر دیں گے تھوڑی دیر کی، پلیز ذرا محسوس نہ کیجیے گا، اس کو ذرا بند کر دیجیے گا، یہ آپ کا ڈرون جو ہے، شکریہ، تاکہ توجہ سے دوست سن سکیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریلیشننگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جغرافیائی حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بحران ہیں وہ سارے کے سارے صرف ایک بحران سے جنم لیتے ہیں، اور وہی بحران پاکستان کے حالات کے خراب ہونے کا ذمہ دار ہے، اور وہ بحران نہ معاشی ہے، نہ معاشرتی ہے، نہ سیاسی ہے۔ یہ سب چیزیں اہم ہیں، میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جس بحران سے یہ سارے بحران جنم لیتے ہیں وہ کردار کا بحران ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے 30-40 سال میں خاص طور پر، ویسے 60-70 سال سے، لیکن گزشتہ 40-45 سال سے 2-3 بہت بڑے جرم ہوئے ہیں جو میری نسل کے لوگوں نے کیے ہیں۔ میری عمر اگلے مہینے 2 مہینے کے بعد 63 سال ہوگی۔ وہ لوگ جو میں پاکستان بننے کے 14 سال بعد پیدا ہوا تھا، وہ لوگ جو مجھ سے 10 سال بڑے تھے، اور وہ لوگ جو مجھ سے 10 سال چھوٹے تھے، یہ جو 3 نسلیں اکٹھی ہوئی ہیں، میں انفرادی طور پہ نہیں کہہ رہا، انفرادی طور پر بہت اعلیٰ انسان ہوں گے، مگر اجتماعی طور پر ہم تینوں نسلوں سے بہت بنیادی 2 غلطیاں، بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ان نوجوانوں کے سامنے پیسے کو پہلی ویلیو کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ میری اپنی زندگی میں مجھے یاد ہے کہ بڑا وہ ہوتا تھا جو ایماندار تھا، بڑا وہ ہوتا تھا جو سچا تھا۔ ہمارے محلے میں، ملتان میں رہتے تھے، ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ اس محکمے میں کام کرتے تھے جس محکمے کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس میں رشوت لی جاتی ہے۔ تو ہم سے بڑی، پہلے محلوں کے اندر بہت اچھی کنیکشن ہوتی تھی لوگوں کی، تو ان کی 3 بیٹیاں تھیں جو ہم سے بڑی تھیں عمر میں، تو مجھے ان کے نام بھی یاد ہیں، فلاں باجی، فلاں باجی، فلاں باجی۔ ان تینوں بہنوں کے شادی نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا ان کے ابا رشوت لیتے ہیں۔ تو معاشرے میں بڑا وہ تھا جس کی پہلا ویلیو پیسہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ ہو گیا کہ سم ہاؤ ہم سب کے اندر یہ آنا شروع ہو گیا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے ایک برانڈ کانشسنس کریٹ ہوئی۔ 1 گاڑی، 2 گاڑی، 3 گاڑی، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا گھر، اتنے بڑے گھر، برانڈڈ گھڑی، برانڈڈ جگہ۔ اب چونکہ ہر شخص بڑا ہونا چاہتا ہے، کون ہے جو بڑا ہونا نہیں چاہتا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جو سچا ہوگا وہ بڑا ہوگا، تو سب لوگ سچا بننے کی کوشش کرنے میں لگ جائیں گے۔
لیکن جب آپ معاشرے کے اندر اس کو پہلی ویلیو کے طور پہ ڈال دیں گے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو سب لوگ پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، جس کے نتیجے میں وسائل کو نوچنا یعنی اس کو نوچنا، اور جب سرکاری وسائل آپ کے اختیار میں آئیں گے تو پیسے کے پہلی ویلیو ہونے کی وجہ سے ایک شخص کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ جب اس نے ایک 25 کروڑ کے کسی ٹھیکے میں سائن کرنے ہیں تو اس میں سے 20% اپنے لیے رکھ لے گا چپ کر کے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک ادارے کا ہیڈ رہا ہوں جس کا 5.9 ملین بجٹ تھا، قائد اعظم میڈیکل کالج کا۔ مجھے پتا ہے کہ جو سب سے ایماندار آدمی ہے نا کچھ محکموں میں، وہ ہے جو 10% کمیشن لیتا ہے سرکاری پرچیز پہ اور سرکاری ٹھیکوں۔ یہ وہ ہے جو بالکل ایماندار آدمی ہے، جس کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، جس کا کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بالکل عام سی بات ہے کہ بل پاس کرانے جائیں گے تو یہ وہ ہے جو سب سے شریف آدمی ہے، اور کچھ کاموں میں یہ 40% تک بھی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر مجھے ابھی کوئی کہہ دے مولانا کو کہ یہ جو بوتل پڑی ہے نا، اس پانی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو حرام ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ پیاسے رہ جائیں گے، یہ بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، میں پیاسا رہ جاؤں گا، آپ سب، میں ہی وہ شخص جو اس وجہ سے کہ یہ پانی کے اندر کوئی حرام چیز ہے میں اپنے منہ میں نہیں لے کے آ رہا، میں سائن کرتے وقت 20 کروڑ کا غبن کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کو پہلی ویلیو کے طور پر اپنے دماغوں کے اندر لیا ہے، اور اس میں سے ہم میں سے کوئی نہیں بچا ہوا۔ ہم خود ایک شخص ایک بہت بڑی سی گاڑی سے اتر کے آتا ہے، ہمارے دل میں اس کا احترام اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ایک سادہ سے کپڑوں کے ساتھ پہن کر آتا ہے، ہمارے دماغ میں کسی طریقے سے گھس گیا، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں ہر یونیورسٹی ہر کالج میں جا کے تمام بچوں سے، آپ جو بچے بیٹھے ہیں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے ایمانداری سے اپنی پوری نسل کی بہاف پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم نے آپ کے ذہن کو خراب کیا اور پلوٹ کیا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ جتنا پیسہ تم زیادہ حاصل کرو گے نا، اسی لیے آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، اشتہار آتے ہیں 2 مہینے میں 2 کروڑ کمائیے، 4 مہینے میں 3 کروڑ کمائیے، جیسے کمانا ہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ میں کمانے کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کرے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ سے سنبھالے نہ جائیں، تاکہ آپ خیر کے کام میں آپ کا پوٹینشل بڑھے، لیکن اس کو پہلی قدر کے طور پر اپنے ذہن کے اندر داخل کرنا، ہمارے پورا میڈیا، ہمارا تمام سسٹم وہ نوجوانوں کو یہ کہہ رہا ہے تم کیسے کماؤ گے، کتنے پیسے کماؤ گے۔ ایک تو ہم نے سب سے بڑا جرم یہ کیا ہے، اور اس جرم کا شکار یہ سارے نوجوان ہوئے ہیں۔ اس لیے ابھی اگر ہم سچ بولنے کی بات کریں، ابھی جب یہ آئی بی اے کے بتا رہے تھے نا کہ ایک وہ لڑکا ہے جو اس نے یوں کیا، پھر وہ واشنگٹن کے اندر بھی ہے، تو ان بچوں میں سے اکثر کے ذہن میں آئے گا کہا کتنا مبارک ہوا کہ دیکھو وہ واشنگٹن میں کام کر رہا ہے۔ ابھی آپ کسی کو بتائیے کہ میرا بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے، سب کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا بیٹا آپ کا انگلینڈ میں، جیسے شاید اس کو حوض کوثر کے قریب کوئی فلیٹ الاٹ ہو گیا، جیسے شاید انگلینڈ کے اندر رہنا اتنی متبرک اور مبارک بات ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ جس بندے کا پیسہ میں آپ کو منع نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ پوری دنیا میں جانے سے منع نہیں کر رہا، اور جو آئی بی ایم کے ہمارے دوست آئے تھے، یہ بہت قابل قدر باتیں ہیں ساری، اور پوری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، خدا نہ خواستہ میں اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن اس بات کو پہلی قدر کے طور پر اپنے اوپر لے کے آنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، جس میں ہمارے پاکستان کے سارے بچوں کو ہم نے اس مرض کے اندر مبتلا کر دیا۔ ایک یونیورسٹی میں گیا سر، پاکستان کی مائع ناز یونیورسٹی ہے، تو میں نے اسی طرح سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر فرض کریں کوئی آپ کو یہ کہے کہ آج آپ نے گریجویٹ کی ہے اور آج آپ کو آسٹریلیا، کینیڈا یا امریکہ یا برطانیہ کا ویزا مل رہا ہے، سچ بولنا، میں نے پہلے ان کو موٹیویٹ کر دیا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ان کو سینسٹائز کر دیا، آپ میں سے کتنے لوگ اس بات پہ تیار ہوں گے کہ وہ ابھی جانے کو تیار ہیں؟ آپ کے خیال میں کتنے % لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا؟ 90 سر 110%، کیونکہ جو ان کے ٹیچر بیٹھے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو آگے ٹیچر بیٹھے تھے نا فیکلٹی میں، انہوں نے کہا جی اسٹوڈنٹ تو جائیں، ہمیں بھی دے ویزا۔ آپ بھی اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے، کیا آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ کیا آپ اس کو فخر سے نہیں دیکھ رہے ہیں جو کہ یہاں کی بجائے کہاں کام کر رہے ہیں؟ اگین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو برا نہیں سمجھتا، میں آپ کے باہر جاننے کی رکاوٹ نہیں ہے، میں رکاوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ پوری دنیا میں جا کے فیض پہنچائیں۔ صحابہ بھی تو پوری دنیا میں جا کے پھیلے تھے نا، صحابہ بھی تو مکہ مدینہ میں تھوڑی رہے تھے، وہ بھی کوئی انڈونیشیا گیا، کوئی ٹرکی گیا، کوئی کہاں گیا، پوری دنیا میں جا کے پھیلے۔ آپ بھی اس بشرطے کہ ہمارا پیراڈائم صحیح ہو۔ تو ایک تو بنیادی طور پر یہ ایک بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں اپنے بچوں کے ذہن سے یہ کیسے کھرچوں، مجھے اس کا طریقہ کچھ لاجیکل طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے صرف یہ آتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں، اور میں اس باپ کی طرح کہوں کہ جو باپ شرابی ہے، گھر میں آ کے بدماشی کرتا ہے، وہ بچوں سے کہتا ہے خدا کے لیے بیٹا میں نے اپنی زندگی خراب کی ہے، تم خراب نہ کرنا۔
میں اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ میں انفرادی بات نہیں کر رہا، اجتماعی بات کر رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں تو اس مراد میں جاوید اقبال نہیں، جاوید اقبال کی پوری نسل ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کیوں خراب ہے؟ آپ کی وجہ سے خراب نہیں ہے، پاکستان ان نوجوانوں کی وجہ سے خراب نہیں، پاکستان میری وجہ سے خراب ہے، اور میرے جیسے لوگوں کی وجہ. میری عمر کے لوگ ہیں جو اس وقت اداروں کے سربراہ ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے 5 سال چھوٹے یا 10 سال چھوٹے، جو فیصلے کر رہے ہیں، جن فیصلوں کی بنیاد پر آپ سب نے 2 ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ پاکستان خطرے میں ہے. تو اس لیے آپ کی وجہ سے نہیں ہے، مگر میری وجہ سے جو ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سم ہاؤ وہ تمام لوگ جن کی عمریں 50 سال سے اوپر ہیں، آج سے 40 سال پہلے جب وہ اپنی ماؤں کی گودوں میں تھے، ان کی ماں ان کو سمجھا نہیں سکی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. وہ ان کے اندر وہ بات نہیں انکارپوریٹ کر سکی کیونکہ وہ میری عمر کی تھی ماں اور وہ باپ، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پیسہ پہلی ویلیو ہے. دوسرا بہت بڑا جرم جو میری عمر کے لوگوں سے اور نسل سے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. آپ سب نے ہاتھ کھڑا کیے تھے، جتنے آگے بیٹھے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیے تھے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں جھانک کے مجھے بتائیے گا کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کا رہن سہن جیسا تھا، کیا اس سے بہتر ہے کہ اس سے برا ہے؟ آپ کے گھر میں جو سواریاں تھیں، کیا سواریوں کی تعداد بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ آپ جو کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑے پہلے سے بہتر ہیں کہ نہیں بہتر ہیں؟ آپ کے گھر میں موبائل فونوں کی تعداد بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے؟ آپ کے ایسٹس بڑے ہیں کہ نہیں بڑے ہوئے؟ آپ کی پراپرٹی بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہوئی؟ تو پھر یہ کیا ایسی بات ہے کہ میں اور آپ انفرادی طور پر تو بحران کا شکار نہیں ہے، پاکستان بحران کا شکار ہے؟ اس کا مطلب کوئی ظلم کیا ہے نا، ہم نے کوئی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا. میرے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا میں نے کہا ماشاءاللہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا شہر کے سب سے بہترین سکول میں پڑھے گا. میرا بیٹا اس کے بعد او لیولز کے اندر 6 سٹار لے گا، پھر اے لیول کے اندر 5 سٹار، پتہ نہیں کتنے سٹار ہوتے ہیں وہ لے گا، پھر وہ ایم ڈی کیٹ کے اندر ٹاپ کرے گا، پھر وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوگا، پھر وہ ڈاکٹر بنے گا، پھر یو ایس ایم ایل کرے گا، پھر وہ امریکہ جائے گا. اور میں اس عمر میں یہ کہوں گا اللہ کا بڑا شکر ہے 3 بیٹے ہیں میرے، ایک امریکہ میں ہے، ایک برطانیہ میں ہے، ایک آسٹریلیا چلا گیا ہے. اللہ کا میرے پر کتنا احسان ہے. 2 کمرے کے گھر میں ہم رہتے تھے، سائیکل پہ ہمارے بس کھول کے آتے تھے. اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کر دیا، میرے بیٹے سارے امریکہ میں ہیں. آمین رب العالمین. جیسے کامیاب ہونے کا یہی کرائیٹیریا ہے، یعنی ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں انڈیویجولی ذرا سی بھی سکل والا آدمی پاکستان کے اندر موجیں کر رہا ہے. جس شخص کی یعنی وہ ایک بسوں کے اڈے کے اوپر لاہور ہے لاہور ہے لاہور ہے کی آوازیں نکالتا تھا ہاکر، اس کا اپنا بسوں کا فلیٹ ہے. جس کی 1 دکان تھی اس کی 6 دکانیں ہیں. ہم سب نے ابھی دیکھا ہے کہ ہم سب کے حالات بہتر ہیں. ایک سیمینار پچھلے دنوں ہوا تھا ابھی الیکشن سے پہلے، تو اس میں یہ سارے بڑے لوگ تھے، مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا. یہ حامد میر صاحب تھے، یہ کھوسا صاحب تھے، اور یہ سارے بڑے تمام طبقات کے لوگ تھے، اور اس کا عنوان تھا پاکستان بحران کا شکار ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو ٹی وی کا اینکر کھڑا ہو کے سب کو کہہ رہا ہے پاکستان بحران کا شکار ہے، اس کی اپنی تنخواہ 24 لاکھ روپیہ ہے. پاکستان کا کوئی جج تو بحران کا شکار نہیں ہے، پاکستان کا کوئی جرنیل تو بحران کا شکار نہیں ہے، پاکستان کا کوئی بیوروکریٹ بحران کا شکار نہیں ہے. ہم جیسے عام آدمی بھی پاکستان میں بحران کا شکار نہیں ہے، ہم بھی پاکستان میں بحران کا شکار نہیں ہے. پھر یہ کیسا درخت ہے کہ جس کی جڑ ٹھیک ہے، تنہ ٹھیک ہے، شاخیں ٹھیک ہے، اس پہ پھل نہیں آتے، اور پنچھی اس پر بیٹھتے نہیں ہیں، اور یہ پرندے سارے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اڑ کے جانا چاہتے ہیں. یہ جرم ہوا، اور اس جرم میں ہم سب شریک ہیں. ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا. اس کا میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتا ہوں. کسی بھی چیز کے ساتھ آپ سرکاری لگا لیں اور پرائیویٹ لگا لیں. پرائیویٹ ایئر لائن، سرکاری ایئر لائن. 3 جہازوں کی ایئر لائن ہے سیال ایئر سیال. 3 جہازوں کی ایئر لائن ہے یہ جو جنا ایئر لائن. کبھی آپ اس میں بیٹھے تو صحیح، ان کا سروس تو دیکھیں، ان کی جو ہاسپٹیلٹی دیکھیں، اس کی ٹائمنگ دیکھیں. اور ایک اور ایئر لائن ہے جس نے ایمریٹس کو کھڑا کیا، جس نے سعودی عرب ایئر لائن کو کھڑا کیا. اس کے جہاز میں بیٹھ کے نا جب سیٹ یوں ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ پیچھے ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، اور اس کے وہ حالات ہیں لوگ اس پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اسی طرح آپ کسی پرائیویٹ بینک میں جائیں، سرکاری بینک میں جائیں، ابھی آزما میں نام نہیں لیتا بینکوں کے، اب جا کے کسی سرکاری بینک میں دیکھیں وہاں لوگ بیٹھے ہوں ایسے 1 2 ڈھیلے 1 بجے نماز کا وقفہ ہوتا ہے، وہ 12 بجے وضو کرنے نکل جائیں گے سارے کے سارے. میں مطلب انفرادی کی بات نہیں کر رہا،
سرکاری اسکول دیکھ لیں، پرائیویٹ اسکول دیکھ لیں، کسی سرکاری پرائمری اسکول کا کبھی آپ باتھ روم جا کر دیکھیں اور پرائیویٹ کو دیکھیں، آپ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا کھوکھا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا TCS، اس کے ذریعے پورے دنیا کے اندر چیزیں جا رہی ہیں، اس کے مقابلے میں 20ویں گریڈ کے افسر رن کر رہے ہیں پاکستان پوسٹل سروس۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ نے آخری دفعہ پاکستان پوسٹل سے کب لیٹر بھیجا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فرد کو تو انفرادی طور پر تو ہم موجیں کر رہے ہیں، سارے کے سارے انفرادی طور پر تو ہمارے بزنس بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، ہماری امپائرز کھڑی ہوئی ہیں، ٹاور کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر پاکستان کا یہ حال ہے کہ سب دو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بحران کا شکار ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بچوں، میں آپ سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں، یہ ہمارے کردار کا بحران ہے اور اس کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے، اس کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے، صرف فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کر لینا ہم سب کے حق میں ہے۔ وہ میں آپ کو آخر میں 2-4 منٹ میں جو مجھے سمجھ میں آئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ بیٹا یہ ہے کہ جیسے یہ لوہا ہے نا، اس لوہے کا جو یونٹ ہے وہ ایٹم ہے، اس طرح ہمارے جسم کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہے۔ جب سیل، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ادھر، ڈاکٹر صاحب تھے نا یہاں، ڈاکٹر صاحب، جب بندہ مرنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں سک سیل سنڈروم، یعنی ایک سیل بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب ہم سیل کو آکسیجن پہنچانا شروع کر دیتے ہیں پوری باڈی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے اس پورے معاشرے کا جو بحران کا شکار ہے، اس کا یونٹ اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس یونٹ کو ہم کردار کی سیرابی کرنی شروع کر دیں تو پورا کا پورا جسم جو کہ ہمارا ملک اور معاشرہ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ غور سے سنیے گا، اس یونٹ کا نام ہے ہمارا خاندان، آپ کی اہلیہ، آپ کے 4 بچے۔ کیا میں اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم 4 گارنٹی دیتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں نا، میں پوری دنیا، آپ نواز شریف کو قائل کر سکتے ہیں، عمران خان کو قائل کر سکتے ہیں، کسی بڑے بیوروکریٹ زرداری کسی کو قائل کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تو قائل کر سکتے ہیں۔ میں، میری بیوی، میرے 4 بچے، میں ان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ویسے مسلمان بنیں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے، یہ ویسے پاکستانی بنیں گے جیسے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے۔ میرے گھر کے 6 بندوں، ہمارے گھر کے اندر حرام کا ایک لقمہ نہیں آئے گا۔ میں اگر سرکاری ملازم ہوں تو میں 8 بجے جاؤں گا، 2 بجے واپس آؤں گا، جو میری ڈیوٹی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں 11 بجے جاؤں گا۔ میں اگر دفتر کا کلرک ہوں تو میں لوگوں سے پیسے لے کے کام نہیں کروں گا۔ میں اگر دکاندار ہوں، اس رمضان میں ساری دنیا قیمتیں بڑھائے گی، میں نہیں بڑھاؤں گا، میں لکھ کے لگا دوں گا کہ جو ریٹ میرا رمضان سے پہلے تھا وہی میرا ریٹ ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے میں نہیں کروں گا۔ اچھا، اور یہ قربانی ہوگی، آپ کے ساتھ والے ہو سکتا ہے زیادہ پروفٹ کما رہے ہوں، آپ کے ساتھ والے 11 بجے آ کے 2 بجے موجے کر رہے ہوں گے، لیکن آپ 8 بجے نوکری پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ قربانی ہوگی جو بنیاد بنے گی پاکستان کے معاشرے کی اصلاح کی۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ افراد نہیں ہیں، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک خاندان ہے، اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ ہم سے زیادہ پوٹینشل ہے۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جو پوٹینشل مدرز اینڈ فادرز ہیں، جن کو اللہ اولاد دے گا، کسی کو 5 سال بعد، کسی کو 10 سال کے بعد۔ یہ آج بیٹھے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جب میرے گھر میں بچے پیدا ہوں گے، میں انشاءاللہ ان کی تربیت کے اندر یہ چیزیں ان کو سکھاؤں گا کہ ہمارے گھر میں حرام نہیں آئے گا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے ابھی فیصلہ کرنے کہ آج کے بعد اٹھ کے میرے گھر میں حرام کا لقمہ نہیں آئے گا۔ حرام حلال کیا ہے ہم سب کو پتا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ایک مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ، ہم مفتی صاحب کو نشہ دے کے سلائی رکھیں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ہم سب کے اندر ایک مفتی رکھا ہوتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کے اندر وہ طاقت رکھی ہوئی ہے، نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلیم الفطرت پیدا کیا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ برائی کی طرف راغب ہو۔ ہاں، وہ اپنے ضمیر کو مار کے شیطان کے چکروں میں آ کر اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے، لیکن جسٹ تھوڑا سا ہلانے سے ہمارا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر بڑا پوٹینشل رکھا ہے۔ تو میں صرف آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے مسائل کا حل کی رکاوٹ ایک شخص ہے، اس شخص کا نام جاوید اقبال ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں اپنا نام لے سکتے ہیں، اور اس بات پر یقین کیجئے یہ بات صحیح ہے، ہم سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کو ایسا کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کا وزیر اعظم، ہمارا جو حکومتی نظام ٹھیک نہیں ہے، کیا میں اپنی امی کی عزت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ ملک کا وزیر اعظم خراب ہے؟ کیا میں اپنا کوڑا سڑک پہ اس لیے پھینک دیتا ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم خراب ہے؟
کیا اگر میں کسی بندے کو اپنی دکان کے اوپر صحیح ڈیل نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ ملک کا وزیر اعظم خراب ہے؟ اس کا ملک کے وزیر اعظم خراب ہونے سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اعظم کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں. چونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں اس لیے میں سارے مل گئے ہم، اور پھر پاکستان خراب ہے. اس لیے ایک تو میں اب یہ چھوٹے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں، سب سے پہلے بیٹا جب ہم ڈوب رہے ہوتے ہیں نا، ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، ایک بنیادی چیز جو بچنے کے لیے ضروری ہے نا، وہ امید ہے. آپ کو کسی نے غلط کہا ہے کہ پاکستان بحرانوں کا شکار ہے، آپ کے دماغ میں لوگوں نے غلط بات ڈالی ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. میں اپنی میری عمر 63 سال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. 70 سال کی عمر میں کوئی فوت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں اچھا چلو، دل میں ہوتا ہے کہ کھا پی کے ہی گیا ہے نا، کوئی بات نہیں. تو اگر میں اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھوں تو میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. آپ کی طرف پورے ایئرز آر آن یور سائڈ. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میری زندگی میں انشاءاللہ العزیز پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کسی نے غلط کہا ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو غلط کہا ہے کسی نے. پاکستان، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اس نا امیدی کو دل میں سے نکالو. پاکستان پوٹینشل سے بھرا ہوا ملک ہے. پاکستان کے اندر ہمیں بجلی کا بحران لگتا ہے نا، صرف جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے کا سولر پوٹینشل جو ہے پاکستان کا، وہ گیگا بائٹس کے اندر ہے، میگا بائٹس کے اندر نہیں. $3 ٹریلین کا تو تانبا پاکستان کے اندر ہے. اور پاکستان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے. امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا ترس رہے ہیں اس چیز کو اور وہ ہم سے منگواتے ہیں. کیا ہے بلا؟ مین پاور. کیا برطانیہ کے اندر لائق ڈاکٹر نہیں جو ڈاکٹر بنے؟ سال میں 3 دفعہ پلیب کا امتحان دو کہ پوری دنیا سے ڈاکٹر کیوں آتے ہیں؟ ان کے پاس بندے موجود نہیں ہیں. ان کا فرٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے، ان کی عورتیں بچے نہیں پیدا کر رہی ہیں، یعنی فرٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے. 2.4 سے فرٹیلٹی ریٹ کم ہو تو سوسائٹی سسٹین نہیں کرتی. بعض سوسائٹیاں وہاں مائنس میں جا رہی ہیں، ان کو بندے چاہیے. اور ہمارے پاس اتنے بندے موجود ہیں، صرف یہ کہ ہم نے ان کو پراپر طریقے سے ٹرین نہیں کیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کے کردار پر محنت نہیں کی، ان کو ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تیار نہیں کیا. تو میرے بہت ہی پیارے بچوں، خاص طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں، بالکل مایوس نہ ہو. صرف یہ فیصلہ کر لو کہ میری زندگی سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. میں جس شعبے میں جاؤں گا میں حلال حرام کی تمیز کروں گا انشاءاللہ. جب میں صاحب اختیار ہوں گا تو میں میرٹ کے اوپر فیصلہ کروں گا. آپ صرف فیصلہ کر دو. ہم نے یہ فیصلے نہیں کیے، ہمیں معاف کر دو. خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی، میں دل کی گہرائیوں سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. آپ کہیں میں آپ کے پیروں کو سب کے انڈیویجول ہاتھ لگانے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. میں وقت کو واپس نہیں لے جا سکتا. لیکن بیٹا آپ ایسا نہ کرنا. اور اگر آپ میری بات کو یقین نہیں کر رہے، آپ کی اپنی رائے ہے کہ نہیں یہ تو ایسی بات ہے، ایسے کتابی باتیں ہیں، پھر مہربانی کر کے کل ٹکٹ کٹاؤ اور پاکستان سے باہر چلے جاؤ. اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، آپ اس کو خراب مت کرو. کل جاؤ، ویزا لو اور چلے جاؤ. لیکن اگر یہاں رہنا ہے نا تو پھر جو پنجابی میں کہتے ہیں چی چی کر کے یہاں مت رہو. ہم مایوسی کی باتیں کر کے 10 ایسے لوگوں کو رستے سے بھٹکا دیتے ہیں جو کہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. خود کہہ کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، وہ جی پاکستان، یہ تو پاکستان ہے. شادی کی تقریب میں میری بیٹی کی شادی ہے اور میں 8 بجے بلا کے خود کہتا ہوں تسی 10 بجے آ جانا، پھر کہتا ہوں آپ کو تو پتا ہے یہ پاکستان ہے. اس میں کس کا قصور ہے؟ وزیر اعظم کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ میں نے فلارڈی بات نہیں کر رہا. میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 9 بجے کا کہا تھا تو 9 بجے ہم نے کھانا دے دیا تھا. تھوڑے سے بندے بیٹھے تھے، باقیوں کو ہم دیتے رہے کھانا، لیکن کہا جی ہم نے تو 9 بجے کہا تھا تو پھر 9 بجے ہی آئے. تو اگلے دن ولیمے پہ سارے نا آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہوئے تھے. تو میں یہ آپ سے میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اس لیے بیٹا اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا یہ ہے کہ آپ نے تو غلطیاں کی اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب آپ حلال حرام کا نہ کرو، اگلے دن ٹکٹ کٹاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ. پاکستان کی بہت آبادی ہے، آپ میں سے 2 لاکھ چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہاں رہنا ہے تو مایوسی کی کوئی بات نہ کریں. ہم میں سے یہ جو بڑے بھی بیٹھے ہوئے، خدا کے لیے اپنے گھر میں مایوسی کی باتیں نہ کریں. اپنے بیوی بچوں سب کو بتائیں کہ نہیں پاکستان ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں تو پاکستان ٹھیک ہے. میری دکان میں تو میں تو 2 نمبری نہیں کرتا. میں نے رمضان شریف میں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے کہ میرے ریٹ 10% کم ہوں گے. میں لکھ کے لگا دیتا ہوں. اب پاکستان کیسے ترقی نہیں کرے گا؟ یہ دیکھو میری دکان کے باہر لکھا ہوا ہے. میں ڈیوٹی پر 8 بجے جاتا ہوں، 2 بجے واپس آتا ہوں، میں پورا کام کرتا ہوں. تو اب ہم اپنے دل سے مایوسی کو نکال لیں اور آج سے یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ میں نمبر 1 پیسے کو اپنی زندگی میں پہلی ویلیو نہیں لے کے آؤں گا. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ پیسہ نہ کمائیں. اللہ کرے آپ کا اتنا بزنس ہو کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح کا آپ کا بزنس ہو, حضرت عثمان کے نقش قدم پر آپ چل رہے ہو, ایک اونٹ شام میں ہو اور ایک اونٹ آپ کا مدینہ میں ہو, آپ کے اتنے بزنسز ہوں, اس سے کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو, لیکن پیراڈائم پیسہ نہ ہو, پیسہ ایک پرپز نہ ہو, پیسہ مینز ٹو اچیو اے پرپز ہو, مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ, خود ذریعہ نہ ہو پیسہ. اور نمبر 2, ہم اپنے گھر کے اندر باغیوں کو نہ پالیں, گھر کے اندر پاکستان کے دشمنوں کو نہ پالیں, گھر کے اندر اللہ کے دشمنوں کو نہ پالیں, اپنے اندر اللہ کے دشمن کو نہ پالیں. ہم کم از کم اپنے 4 بندوں کی تو ایک ذمہ داری لیں. فرض کریں آپ کہیں نہیں میرے کہنے میں میرا بیٹا نہیں آتا, میری بیوی نہیں آتی, میں اپنی ذمہ داری تو لوں. اگر میں اپنی ذمہ داری لے لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے پاکستان سے ایک بدماش کم کر دیا ہے, اور یہ کوئی بہت تھوڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے پاکستان میں سے ایک بدماش کو کم کرنا. لہٰذا پاکستان بحران کا شکار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام جاوید اقبال ہے. شکریہ. یہ کسی بھائی نے بھیجا ہے تو ایکچولی جو ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں ان تمام طبقات کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ بھئی ایمرجنسی میں ایک طبقہ بتائیں کہ جس پر محنت کریں, تو میں آپ کو ایک بڑی بات انٹرسٹنگ بتانے لگا. پاکستان میں 3 کروڑ 75 لاکھ, تقریباً 25 کروڑ کی آبادی ہے نا سر, 3 کروڑ 75 لاکھ پوٹینشیل مائیں ہیں, عورتیں جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں. پوٹینشیل مائیں 3 کروڑ 75 لاکھ ہیں, ان میں سے 3 میرے گھر میں ہیں, ایک میری بیٹی, 2 میری بہو ہیں, 3 تو میرے گھر میں ہیں. اگر ہم نے ایک طبقے پر محنت کرنی ہے تو وہ 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں. ان میں یہ بچیاں بھی ہیں جو پوٹینشیل مائیں ہیں, جن کو اللہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دولت ان کو دے گا. میرے گھر کے اندر وہ بچی جو 10 سال کی ہے, میرے گھر میں جو 15 سال کی بچی ہے, یہ 3 کروڑ 75 لاکھ ماؤں پر آپ اپنے اپنے حصے کی 3 کروڑ 75 میں سے دیکھ لیں آپ کے گھر میں کون ہے. لڑکوں کی بھی تربیت بہت ضروری ہے, خدا نخواستہ اس سے یہ مت سمجھیے کہ لڑکوں کی تربیت ضروری نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. لیکن اگر ہم نے آج پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کو, ان کی ماؤں کو پتا ہوا ان باتوں کا جو میں نے ابھی پچھلے 15-20 منٹ میں آپ سے عرض کی ہیں, تو آج سے 20 سال کے بعد ملک کا وزیر اعظم وہ شخص ہوگا جس کی ماں نے اس کو سکھایا ہوگا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اصل کامیابی خدا کے سامنے نہ شرمندہ ہونا ہے, اصل کامیابی اپنے اور اہل و عیال کو آگ سے بچا کر جنت میں لے کے جانا ہے. مجھے بتائیں جس شخص کے ذہن میں کامیابی کا یہ تصور ہوگا, کیا وہ اگر بیوروکریٹ ہوا تو وہ ٹھیکوں میں گڑبڑ کرے گا؟ کیا وہ سیاستدان ہوا تو جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ جج ہے تو وہ غلط فیصلہ کرے گا؟ تو لہٰذا یہ سارے طبقات جو آپ نے کہے ہیں بہت اہم ہیں, ان سب کے لیے محنت کی ضرورت ہے, مگر یہ سارے طبقات کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ماؤں کی گودوں سے نکل کر آئے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کے اندر آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے, اور وہ ہم سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے. قوموں کی زندگی میں 15-20 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. آج ہمیں ہو سکتا ہے میں پہلے دنیا سے چلا جاؤں اور میں نتیجہ نہ دیکھ سکوں, لیکن اگر ہم صحیح ٹریک پر ہوں گے تو 15-20 سال کے بعد آپ دیکھیے گا یہاں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. مجھے تو اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا. جزاک اللہ. ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے